أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بحث چل رہی تھی سورہ مبارکہ والعصر میں اللہ نے جو عصر کی قسم کھائی ہے اس عصر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے الگ الگ نظریات، الگ الگ رائے پیش کی ہے، الگ الگ تفسیریں بیان کی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، زمان عصر ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ عصر سے مراد ایک خاص زمانہ ہے، ایک خاص وقت ہے، تاریخ بشریت کا ایک خاص حصہ ہے۔ ٹھیک، پھر کسی نے کہا کہ عصر سے مراد قیام عصر پیغمبر یا قیام عصر امام زمان ہے۔ آج یہاں سے پڑھنا ہے بعضی نیز به همون ریشه لغوی این واژه برگشته۔ بعض مفسرین نے عصر سے مراد وہی اس کا لغوی معنی مراد لیا ہے، یا ایسا معنی مراد لیا ہے کہ جو اس کے لغوی معنی کی طرف پلٹتا ہے۔ لغوی معنی کیا تھا؟ فشردن، نچوڑنا۔ عصر کے لغوی معنی کیا تھے مولانا؟ نچوڑنا۔ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عصر سے مراد کہ جس کی قسم کھائی گئی ہے، انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، انسان کی زندگی میں جو فشار آتے ہیں، ٹھیک، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بالکل تنگ ہو جاتی ہے، انسان مشکلات میں گر جاتا ہے اور زندگی کچھ اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ جیسے کسی چیز کو نچوڑا جا رہا ہو۔ وہی مراد ہے انسان کی زندگی کی مشکلات، کہ یہ اس کلمے کے جو لغوی معنی ہے فشردن، اس کے بعد گشت اسی کی طرف ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ زندگی کی مشکلات، زندگی کا فشار، جس کا معنی فشردن تھا نا۔ تو بعضی نیز به همون ریشه لغوی این واژه برگشته۔ بعض مفسرین نے ایسا معنی مراد لیا ہے کہ جو اس کے لغوی ریشے کی طرف پلٹتا ہے، جو اس کا لغوی معنی ہے عصر کا، اس کی طرف پلٹتا ہے۔ وَالسَّوْغَنْدْ را نازل بِأَنْوَاعِ فِشَارْهَا وَمُشْكِلَاتِ مِدَانًا، اور کہتے ہیں کہ جو قسم کھائی گئی ہے عصر کی، یہ قسم نازل ہے مختلف قسم کی مشکلات، مختلف قسم کی پریشانیاں اور فشار کہ در طول زندگی انسانہ رخ میدہد، کہ جو انسان کی طول حیات میں واقع ہوتی ہیں، پیش آتی ہیں۔ انسان کی مکمل زندگی میں جو مشکلیں، جو پریشانیاں، جو فشار آتے ہیں، وہ اسی کی قسم کھائی گئی ہے۔ بالعصر یعنی قسم ہے انسان کی طول حیات میں پیش آنے والے مشکلات اور فشار کی۔ ٹھیک بولا؟ یہ مراد لیا ہے بعض نے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بالعصر کی جو قسم کھائی گئی ہے، یہ قسم نازل ہے، اشارہ کرتی ہے انسان کی زندگی اور حیات میں پیش آنے والے مشکلات اور فشاروں کی جانب۔ آنہا را اصحاب غفلت بیدار می کند، جو مشکلات، جو پریشانیاں انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہیں۔ وہ بیاد خداوند بزرگ میں اندازت، اور خداوند عظیم کی یاد دلاتی ہیں۔ وہ روح استقامت را پرورش بھی دہد، اور انسان کے روح استقامت کی تربیت کرتی ہیں، اس کے پروان چڑھاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اگر فشار نہ ہو، انسان کی زندگی میں اگر مشکلات نہ ہو، تو انسان غفلتوں کا شکار ہو جائے، انسان کے دل و دماغ سے خدا کی یاد
چلی جائے، انسان کی روح میں جو استقامت، جو صبر و تحمل ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے۔ انسان کی زندگی میں یہ مشکلات اسی لیے آتی ہیں تاکہ انسان بیداری کے ساتھ زندگی گزارے، غافل نہ رہے، خدا کو یاد کرتا رہے اور اپنی مشکلات کی دوری کی دعا کرتا رہے، ایک رابطہ بنا رہے عبد و معبود کے درمیان۔ اور واقعی حقیقت ایسا ہے کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات نہیں ہوتی ہے، پریشانی تو سب کی ہوتی ہے کم و بیش، لیکن جب تھوڑا فاصلہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ لوگوں کی زندگیوں میں، حیات میں مشکلیں کم ہوتی ہیں، نعمتیں زیادہ مل جاتی ہے، عیش و عشرت میں جب زندگی گزرنے لگتی ہے تو انسان آہستہ آہستہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، اور اچانک سے ایک چھوٹی سی بھی مصیبت اگر اس کی زندگی میں آ جائے تو اس کے لیے قابل تحمل نہیں ہوتی ہے، سب کے مادہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی زندگیوں میں مسلسل مشکلات آتی رہتی ہیں، زندگی میں فشار آتے رہتے ہیں، تو انسان مسلسل خدا کو یاد کرتا رہتا ہے، غفلت کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ خود بھی اپنے تئیں جو اس نے اپنے اندر صبر و تحمل کا مادہ پیدا کیا ہے، اپنی روح کی تقویت کا جو اس نے بندوبست کیا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خدا سے بھی اس مشکلات کو دور کرنے کی دعا کرتا رہتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ والعصر سے مراد کیا ہے؟ انسان کی طول حیات اور زندگی میں پیش آنے والے فشار اور مشکلات ہیں، کہ جو انسان کو غافل نہیں ہونے دیتے، جو انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں اور خدا کی یاد دلاتے رہتے ہیں، اور روح کی تقویت اور استقامت کی جو فکر میں لگے رہتے، فکر کرتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ چوتھا معنی تھا۔ پانچواں معنی بعضی دیگر آنگا اشارے بھی انسان ہائے کامل میدانند کے اسارے عالم ہستی و جہان آفرینی شند۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ عصر سے مراد انسان کامل، عصر سے مراد کیا ہے مولانا؟ انسان کامل جو جہان ہستی اور جو دنیا کا نچوڑ ہے، ایک ایسا انسان کہ جس انسان کے اندر پوری کائنات سما سکتی ہے، گویا وہ ایک اکیلا پوری دنیا کا نچوڑ ہے، وہ انسان کامل مراد ہے اس سے۔ بالعصر یعنی قسم ہے انسان کامل کی۔ انسان کامل سے مراد مولانا انبیاء، اولیاء، اوصیاء، صلحاء، یہ ایسے لوگ کہ جو واقعاً اسارے کائنات تھے، جن کے اندر کائنات کی تمام خوبیاں، کائنات کے تمام کمالات جس ایک انسان کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں، گویا وہ کائنات کا نچوڑ ہے، عصر کا نچوڑ ہے، زمانے کا نچوڑ ہے، پورا زمانہ اس کے اندر سمٹا ہوا ہے، پورا زمانہ تم کو اس کے اندر دکھائی دے گا۔ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عصر سے مراد انسان کامل ہے، ایسا انسان کامل کہ جو عالم ہستی اور جہان خلقت کا اسارہ اور نچوڑ ہے۔ سمجھ حجت خدا جس کو کہا گیا مولانا، اور حجت خدا یا وہ ایک ذات کی جس کی برکت سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، یا جس کی برکت سے نظام کائنات آگے بڑھ رہا ہے، جو جان عالم ہے، جو جان ہستی ہے، جو روح ہے کائنات ہے۔ لولا الحجہ لساقط الارض باہلہا، اگر روئے زمین پر حجت الہی نہ ہو تو زمین دھس جائے، نابود ہو جائے۔ زمین اگر آپ کو آج سالم دکھ رہی ہے، روئے زمین پہ چلنے والی
جینے والی زندگی گزارنے والی مخلوقات اگر بچی ہوئی ہے، محفوظ ہے، تو یہ سب حجت الہی کی برکت سے۔ تو یہ انسان کامل یعنی وہی حجت الہی، البتہ انہوں نے صرف انسان ہے کامل کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اور بھی اگر دوسری روایات دیکھیں گے مولانا، تو دوسری روایات میں بھی ہے کہ کبھی کبھی ایک بستی میں، ایک شہر میں، ایک ملک میں ایک انسان صالح، ایک عبد صالح کی وجہ سے کیا ہے، وہ زمین، وہ شہر، وہ بستی اور وہاں کی ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، اس کی برکت سے سب زندہ ہوتے ہیں۔ گویا وہی ہے روح ہے کائنات، گویا وہی ہے جان عالم، وہی ہے انسان کامل جس میں کائنات کا عکس دیکھا جا سکتا ہے، جس کے اندر کائنات خلاصہ ہو سکتی ہے، جو کائنات کا نچوڑ ہے۔ بعضی دیگر آن را اشاره به انسانهای کامل می‌دانند. بعض مفسرین والعصر سے انسان کامل کی طرف اشارہ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالعصر یعنی انسانهای کامل، کہ اسارے عالم ہستی، کہ جو عالم ہستی کا نچوڑ ہے، و جہان آفرینشن، اور جہان خلقت کا اسارہ اور نچوڑ ہے۔ نمبر 6 بالاخره بعضی آن را ناظر به نماز عصر شمرده اند به خاطر اهمیت ویژه‌ای که در میان نمازها دارد، زیرا آنها صلات وسطی را که در قرآن روی آن تاکید خاصی به عمل آورده نماز عصر می‌دانند۔ آخر کار یہ جو چھٹا قول ہے، چھٹا نظریہ ہے، جو چھٹی تفسیر ہے، وہ یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ بالعصر یعنی نماز عصر کی قسم۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ نماز عصر ہے۔ عصر سے مراد نماز عصر کیوں لیا؟ کہا کیونکہ پنجگانہ نمازوں کے درمیان نماز عصر کی ایک خاص اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اسے نماز وسطی، صلاۃ وسطی کہا گیا ہے، کہ جس کی خاص تاکید کی گئی ہے، لہذا اللہ نے بالعصر یعنی نماز عصر کی قسم کھائی ہے۔ بالاخر آخر کار بعض مفسرین آن را والعصر کو ناظر به نماز عصر شمرده اند، عصر سے مراد نماز عصر لیا ہے، شمار کیا ہے۔ کیوں نماز عصر؟ بخاطر اہمیت ویجئی کی درمیان نماز دارد، نمازوں کے درمیان جو خاص اہمیت یہ نماز رکھتی ہے اس کی وجہ سے، نمازوں کے درمیان نماز عصر کی خاص اہمیت کی وجہ سے، زیرا انہا صلاۃ وسطی، کیونکہ ان لوگوں نے نماز وسطی السلام علیکم یعنی نماز، زیرا انہا کیونکہ جن لوگوں نے عصر سے مراد نماز عصر لیا ہے، وہ لوگ صلاۃ وسطی را کہ در قرآن روی آن تاکید خاصی به عمل آورده، کہ جس کے سلسلے میں قرآن مجید میں خاص تاکید کی گئی ہے، نماز عصر میدانند، صلاۃ وسطی اسی نماز عصر کو جانتے ہیں۔ چلے بات سنو، تو یہ کل 6 طریقے کی تفسیریں ہو گئی، 6 طریقے کے نظریات ہو گئے، 6 قسم کے اقوال ہو گئے، صرف کلمہ والعصر، عصر کے سلسلے میں۔ اس سورہ مبارکہ والعصر میں جو عصر کی قسم کھائی ہے، تو یہ عصر سے مراد کیا ہے؟ تو یہ 6 تفسیریں ہوں گی۔ بائن کے تفسیر ہے فوق باہم تصادی نہ دارت، بولو نا، یہ جو 6 اقوال ہیں، 6 تفسیریں ہیں، ان تفسیروں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تفسیر دوسری تفسیر کے متضاد نہیں ہے۔
ٹکرا نہیں رہی ہے، مخالف نہیں ہے. وہ ممکن است ہمیں درمیانے آئے جب باشد، لہذا چونکہ تضاد نہیں ہے لہذا یہ تمام تفسیریں آئے مبارکہ کے معنی میں جمع ہو سکتی ہیں. مختلف چیزوں کا اجتماع اس وقت محال ہوتا ہے جب وہ چیزیں آپس میں تضاد رکھتی ہوں، لیکن جب تضاد ہی نہیں ہے تو پھر سب کا جمع کرنا ممکن ہے. فسوقند میں تمام ان امور مہم یاد شود، ممکن ہے کہ ان تمام اہم چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہوں. قسم سے مراد ان تمام اہم چیزوں کی قسم ہو. ولی درمیان انہا از ہمیں مناسب در ہم العصر بمعنی زمان و تاریخ بشر است. اب یہ مفسر اپنا نظریہ پیش کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ ان تمام تفسیروں میں، ان تمام اقوال میں سب سے زیادہ مناسب یہی ہے کہ عصر سے مراد زمانہ اور تاریخ بشریت کو لیا جائے. عصر سے مراد زمانہ، تاریخ بشریت. یہ تفسیر، یہ قول، یہ معنی سب سے زیادہ مناسب ہے. چرا کی بارہا گفتیم، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ سوگندہائے قرآن ہموارے مناسب با مطلبی اس کے. کہا ہے کہ قرآن مجید کی قسمیں ہمیشہ اس مطلب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں کہ سوگند بخاطر آن یاد شدے کہ جس کی خاطر قسم کہے گئے، یعنی جواب قسم. مولانا قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان قسموں کا ایک خاص رابطہ اور ایک خاص تناسب اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کی قسم کھائی گئی ہو، جس کے لیے قسم کھائی گئی ہو. جس چیز کی قسم کھائی گئی اور جس کے لیے قسم کھائی گئی، ان دونوں کے درمیان ایک مناسبت ہونی چاہیے. تو چونکہ قسم کھائی گئی ہے مولانا عصر کی، اور کن کے لیے؟ ان الانسان، انسان کے لیے، لہذا مناسب یہی ہے کہ عصر سے مراد زمانہ لیا جائے تاکہ ہر زمانے کا انسان اس میں شامل ہو سکے. زمانے سے مراد مولانا عصر سے مراد تاریخ بشریت کو لیا جائے تاکہ ہر تاریخ انسانیت، ہر تاریخ بشریت پر حمل کیا جا سکے اور اس کے لیے یہ قسم ہو سکے. ٹھیک، لہذا بہتر یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ عصر سے مراد مطلق وقت، مطلق زمانہ لیا جائے، تاریخ بشریت کو لیا جائے تاکہ قسم اور جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے اس کے درمیان ایک مناسبت، کہ جو قرآن مجید کا ایک خاص اہتمام ہے، قرآن کی جس کی طرف ایک خاص توجہ ہے، وہ بھی مناسبت یہاں ملحوظ خاطر رہے. پتہ چلے کہ قسم اور جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے ان کے درمیان ایک مناسبت ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ عصر سے مراد زمانہ اور تاریخ بشریت کو لیا جائے. چلے یہاں تک رہنے دیں، بقیہ